إله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام أخبار تهديد نادر الشركة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید 20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت بندہ ناچیز نوں حق سچ بیان کرن دی کہہ سکن دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو ساریاں نوں قرآن و سنت تو راہ لے کے اس راہ دے اتے چلنے دی اور اس دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان دی پیدائش تو بعد انسان نوں بے یار و مددگار نہیں چھڑیا، بلکہ اس دے دل دے اندر امید والا ایک خانہ پیدا کیتا۔ انسان کسی وقت کسی حالت دے اندر بھی امید دے معاملے وچ کدی پیچھا نہیں رہا۔ ایک ساڈا افغان ہے، مقولہ بڑا مشہور ہے کہ دنیا امید تے قائم ہے۔ یہ مقولہ مکمل نہیں ہے، اصل جملہ بنتا ہے دنیا رب دے اوتے امید تے قائم ہے۔ کوئی بھی انسان زندگی میں ایک ایسا ٹائم اس سے آتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے، اپنے بیگانے دوست دشمن سارے اس کو چھڑ دیندے نے، اولاد گھر والے بہن بھائی ماں باپ رشتہ دار قریب اور دور والے دوست انسان نوں تنہا چھڑ دیندے نے۔ ایسا وقت کئی لوگوں تے آ چکے ہیں، کچھ لوگ شاید انہوں تے وقت آ جائے۔ اس ٹائم تے بھی انسان دے دل وچ جینے دی تمنا واقعی ہوندی ہے، دنیا دے اوتے رہنے دی تمنا واقعی ہوندی ہے۔ مشکل تو مشکل معاملہ آوے، تنہا انسان بھی اس دے مقابلے واسطے تیار ہوتا ہے
کیوں تیار ہوندا ہے؟ اس دے دل دے اندر امید دی کرن روشن ہے، اپنے رب دے اوتے اس نوں بھروسہ ہوندا ہے کہ ساریاں میں چھڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، سارے میرے کو چھوٹ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی ہستی ہے جڑی ساریاں تو ڈاٹی ہوئی ہے، ساریاں تو تکڑی ہوئی ہے، ساریاں تو زیادہ رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، جبار بھی وہ دی صفت ہے، قہار بھی وہ دی صفت ہے، غفور الرحیم بھی وہ دی صفت ہے، عزیز الحکیم بھی اس دی صفت ہے۔ جس ویلے او میرے نال ہے، کوئی میرے نال نہیں تے تاں کی اگر کوئی اور میرے تک نہیں اپڑ سکتا تے وہ ہستی تے اسباب پیدا کرنے والی ہے۔ اے وقت آندا بندے تے اس ویلے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی امید تے یقین دا حقیقی دار و مدار کس ذات تے ہے۔ جی پھر بھی انسان کو سمجھ نہ آئے، پھر انسان انسانیت دے دائرے وچ گئی کوئی۔ اس دی مثال ہے جی میں ایک جانور دی ہے، اس دی مثال ہے جی میں مجھ گائیں اکلو منجی نالوں بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یعنی میں آیت پڑھی ہے، مسئلہ الہ سمجھا رہا ہے اللہ کہ الہ معبود عبادت دے لائق کون ہے۔ اللہ رب العزت نے مسئلہ کچھ اس انداز سے سمجھایا۔ سب تو پہلے انسان نے پیدا کرنے کا ذکر کیتا، 20واں سپارہ جی تو شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے کہ ٹائم جی نماز امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ اور لوگوں ذرا ایک غلط من دسو، من خلق السماوات، اور لوگوں آسمانہ زمینہ دے اندر جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ٹر رہا ہے، جڑا نظام چل رہا ہے، اس نظام نو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ آسمانہ زمینہ نو وجود دینے والا کون؟ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے تو ہر چیز نو وجود دینے والا کون؟ بغیر مادے تے اسباب تو ہر چیز نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز نو وجود دیتا ہے، وجود دینے تو بعد انجھے نہیں چھڑ دیتا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانہ زمینہ دے اندر پھر روزی دا انتظام کیتا ہے۔ زمین دے روزی دا انتظام کیویں کیتا ہے؟ آسمان تو بارشاں برسانے والا کون؟ اللہ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَاتٍ، اور لوگوں میں پانی اتاریا ہے، اس پانی دے نال قسمہ قسم میں پھل اگانا ہے۔ ذرا میں اے دسو پانی تسی ایک لمدے ہو، 13واں پارہ سورت دا نام سورت الرعد۔ اللہ فرماندے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین دے اندر مختلف ٹکڑے نے، وَجَنَّاتٌ، تے زمین وچ باغ نے، کھجوراں دے، کھیتیاں نے، کھجوراں نے، انگوراں نے، صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ، کوئی بوٹے ہوتے پھل پیا لگدا ہے، کوئی ولّا نال پھل پیا لگدا ہے۔ یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور لوگوں زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن جیڑا پھل کھاندا ہے تے ذائقہ وکھرا وکھرا ہوندا ہے۔ پانی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، کدری سی بوئیں جی سیب لگتا ہے اسی بوئیں تے،
امرود لگایا اسی بوئیں تے، انار لگایا اسی جگہ تے، انار دا ذائقہ اور ہے، سیب دا ذائقہ یسقا بماء واحد۔ اے نہیں پر کوئی پھل دا تسی تے کھادا وکھریاں وکھریاں پوندے ہو، اللہ دا میں تے پانی کو رکھیا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ میرے اللہ، کس طرح مسئلہ توحید سمجھ رہی۔ نفضل بعضها على بعض في الكل، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کسی پھل نو دوجے اتے فضیلت دیتی ہے، کسی بندے نو کیڑا پھل چنگا لگتا ہے، انار دی قیمت زیادہ ہے، امرود دی قیمت تھوڑی۔ یہ اپنا اپنا ہر پھل دا انداز ہے، لیکن اس سارے دا مقصد کی ہے؟ ایک چیز میں نہ سمجھانا جا رہا ہوں، یہ ہن میں جڑی ہن تک گل کیتی نہیں، یہ توحید نہیں ہے، یہ تعریف ہے اللہ دی، اللہ دی یہ تعریف ہے۔ اسی اس نو کی سمجھتے ہیں؟ توحید۔ یہ توحید نہیں ہے، اس نو تو مشرکین مکہ بھی بندے ہیں۔ توحید ان کو شروع ہونی ہے، ذرا دھیان کریے۔ اللہ کیا میں ہر شے بنائی، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ یہ کی ہے؟ آج یہ سمجھو مسئلہ، تعریف تے توحید میں کی ہے؟ فرق ہے۔ تعریف ہر ایک دی ہوندی ہے تے توحید میں اللہ کی ہے اللہ۔ جس ویلے توحید ہونی ہے نا، پھر وہ عقل نہیں رہ وینا، پھر ہر شے نالوں وکھری ہو وینی ہے۔ اور ذرا اللہ فرما رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور لوگوں خالق میں جس ویلے میں زمین بنائی میرے نال کوئی ہائی، کوئی بولو کوئی ہائی، جواب تسی دینا، قرآن سوال کر رہا ہے۔ جس ویلے میں زمین بنائی کوئی ہائی، آسمان بنایا کوئی ہائی، آسمان تو پانی برسایا کوئی ہائی، زمین وچوں پھل اگائے کوئی ہائی۔ اللہ فرما رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، او غیر دے در تے جانے والیا، او قبراں دے پھیرے مرنے والیا، میرے حق غیراں نو دینے والیا، غیراں کولو پتر تے دھیاں منگنے والیا، اپنی مراداں پوریاں کروانے واسطے غیراں نو بلانے والیا، ذرا میں دس ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، میرے تو سوا کسی ایک پھل تے پھل رہا، ایک تنکا بھی اگایا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تا کوئی دست صحیح تم کچھ بنایا ہوئے، یہ جنہ دے بوئے تے جا رہے ہیں انہا کچھ کر کے بھی کھایا ہوئے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، جس ویلے سارا کچھ کرنے آلہ میں ہی اللہ، تے عبادت دے لے کبھی میں اکلا، اے توحید ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، اللہ فرماندا ہے او لوگو میرے نال جڑا ہوری نو برابر کرے او مومن نہیں مشرک ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے شرک دی تعریف کیتی ہے یعدلون، اللہ نال ہوراں نو کے کرنا برابر کرنا، کے کرنا برابر کرنا، یہ شرک ہے۔ آپ بات کر سکو، سپیکر دی آواز خراب ہو رہی ہے۔ میرے نال جس ویلے کسی اور نو تسی برابر کر سو پھر اے شرک بن ویسی۔ دوسری جگہ اللہ اسی لفظ نو سمجھا رہا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ او لوگو خالق رازق ایک اللہ، اللہ مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ، اللہ نفع تے نقصان دینے والا ایک اللہ،
اللہ دھیاں تے پتر دینے والا ہی کلا اللہ مشکل ٹائم تے سننے والا تے سمجھنے والا تے پڑھنے والا ہی کلا اللہ اوے اللہ تو سوا اسباب ہون تے کوئی سندا ہے سبب نہ ہوئے کوئی سن سکدا نہیں اللہ تو سوا اسباب ہون تے مدد کردا ہے سبب نہ ہوئے تے کوئی مدد کردا نہیں یہ گل اس کو کیتی اج سوشل میڈیا دا دور ہے توجہ ذرا کہدا دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے اگلے دن ایک جگہ تے میں سنیا ایک عالم کسی جماعت دا کسی فرقے دا میں اس کو نہ جانتا اسی تے فرقیاں دے قائل ہی کوئی نہ اسی تے آتے نظریہ قرآن والا ہوئے عمل سنت والا ہوئے صحابہ تے اہل بیت نو اہل سنت دے مطابق مندہ ہوئے وہ پکا جنتی تے مومن بے شک ساڈا یہ اس تو کہ ہاں جماعت اسی اپنی اسی اشاعت التوحید نال ساڈا تعلق ہے پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری وہ ساڈے جماعت دے سرپرست نے لیکن اے فرقے آنا نا دیوبندی بریلوی وہابی فلانا جی خطابی تچابی جی کوئی دیہڑی کوئی راتی کوئی چھوٹا چواتی یہ چیزاں دی کوئی ضرورت نہیں قرآن نال چلو اور اسی بھی اپنے پیر و مرشد نال تاں چل رہے ہیں کہ سانو نہ قرآن دا سبق دیتا ہے جے اندر انہاں بھی سانو قرآن تو ہٹانے دی کوشش کی پھر اسی راہ اور لے لے بے شک جی انہاں یہ راہ دیتی اس راہ دی راہ اسی انہاں نال محبت کرتے ہیں اس قرآن دی وجہ تو انہاں نال محبت دا سب تو بڑا سبب کی ہے اللہ دا قرآن یہ ایسا سبب ہے اگر اس سبب دی وجہ تو محبت ہوئے تے صدیاں دیاں دشمنیاں دوستیاں وچ بدل جاندیاں ہیں بے شک جی اللہ اپنے قرآن چ فرما رہے ہیں اللہ فبین قلوبہم مکے دے جڑے کافر ہاں جس ویلے مومن بنے ایک دوجے دے جان لینے والے ایک دوجے واسطے جان دینے والے بن گئے بے شک اور سبب کی ہے قرآن میرے بھراؤ جس دعوت دے اندر قرآن ہوئے اس دعوت دی دعوت کوئی نہیں ہو سکتی بے شک جس بیان دے اندر قرآن ہوئے جس حکمت دے اندر قرآن والی حکمت ہوئے اس نظام جہاں نظام کو نہیں ہو سکتا آج اسی سارے تباہ اس تو آسی قرآن چھڑے ہے وہ نا ایک وہ اس گل تے جی اے آتے جی کسی فرقے دا بندہ ہونا ہے کوئی محقق کو نظر آلے بھائی وہ کہہ رہے سی جی آتے جی غیر کو مدد نہیں منگنی چاہیے مدد کس کو منگنی چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کر رہے کہنے کو منگنی اللہ میں شاید گواڑ کوئی ہو معاملہ اللہ کو منگنی اچھا اس گل دا نا وہ جواب پہ دینا تسی ہن ذرا توجہ کریں آدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ آیا اور سکا یا رسول اللہ ساڑی مدد کرو بنی تمیم دا آیا یہ واقعی حدیث دا ہے بالکل واقعہ ٹھیک ہے اب ایک بنی انہا اللہ دے رسول کو مدد منگی دیکھو اپنے اللہ تو بڑا بڑا ایک بچی اسی جہاں رسول پاک کو یہ کرتے ہیں مدد تے جیڑا مدد دینی والا ہوندا ہے نا جنوں جے اسی اللہ نو نستعین آتے ہیں نا ساڈا مطلب یہ کہ نستعین ہوئے جنوں کدی مدد دی لوڑ نہ ہوئے اس مدد دا مطلب ہے بغیر اسباب دے مدد کرنا اس مدد دا مطلب ہے مدد آئی ہے پر پتہ نہیں لگا کدو آئی ہے ساڈے رزق چ برکت ہوندی کدی کدی محسوس کردے ہو سو جے ایمان ہوئے تو پھر بندہ محسوس کرتا ہے جے اللہ نال تعلق نہ ہوئے خالق سارا نظام بھوئیں تے ہوئے پر میری بھوئیں چنگی ہے پھر تو بندے سمجھ یہ گل نہیں ہوندی پھر تے ایمان نہ ہویا یقین نہ ہویا پھر کی ہویا بھوئیں ہوئی ساری جی ساڈا کسی بندے کی چنگی بھوئیں ہوئے نا وہ لفظ یہ بولدا بس جی بھوئیں چنگی ہے تے دانے بتھیرے ہو گئے اور بھوئیں نال دانے نہیں ہوندے دانے دینے والا کون ہے یہ یقین ہونا چاہیے بندے دا وہ یقین لکھ دے تے لکھ کر چھڈے لکھ دے کے کک کر چھڈے وہ تیاں مرضیاں نو بھائی کئی لکھاں دے مالک نو انہاں نو کک نصیب نہیں ہوندا کسی کو کک نہیں ہوندا تے لکھاں دے ہو ہی نہ ہوندا میں ایک مثال دینا پتر نہ ہوندا پہ ہوئے بادشاہ دا ساری دنیا ٹھل لا لوے سارے پیر
سارے حکیم سارے ڈاکٹر اپنے سارے نظام چلا لون کوئی اس گھر جا تک جما سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی گل دی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے لکھیا ہے 2 شادیاں ہوئیاں اولاد کوئی نہیں. او بھائی جڑا دنیا دیندا ہے اپنے گھر نہیں ہوتے ہو سکتے. اللہ اکبر. یہ سادگی ہے یہ بے وقوفی ہے لوگاں دی. اپنا گھر ویلا ہویا پیا او بھائی دیاں پتر دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور مدد دا مطلب یہ نہیں ہے جڑا تو سمجھیا سادیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کرنا تے وا صحابہ نہ آکھنا بھائی نہ تعاون کرو پھر تے صحابہ بھی ہو گئے. پھر ساڈے کول بھی بندے ہوندے نہیں آدھی دیویا کچھ اللہ دے نام تے اندر دیندے ٹکر بھی دیندے پھر تے سارے ہو گئے. اور سادیا اے دا مطلب ہے اللہ دیندا بغیر اسباب تو. حقیقی مدد کرنے والا ہوئے جنوں اسباب دی لوڑ نہ ہوئے. اسی جڑا نستعین آتے ہیں نا اسی آتے ہیں وہ نستعین ہے جے دے سامنے محمد کریم جی ہستی بدر دے میدان وچ روندی پئی. اسی تا نستعین آتے ہیں جے دے سامنے اللہ دا قرآن ایک قید میں ذرا چھڑ رہے ہیں ٹائم تھوڑا ہے گل مکا رہے ہیں. اللہ دا قرآن دس رہے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. اور دنیا والے مجبور نو مشکل والے نو مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ان دی جائی مشکل کشائی میں کردا جتھے بندے دی سوچ بھی نہیں ہوندی. بندہ جس ویلے تنہا رہ جاوے جتھوں گل میں چلائی گئی ہے سارا جہان بندے نو چھڈی پیا. اس اُتے میں چند مثالاں دے کے گل ختم کرساں کہ جس ویلے بندہ تسی ہن سوچدے ہو سو وہ کیویں دا ٹائم ہے بندہ اکلا رہ ویندا ہے. اللہ ساری زندگی پتہ نہیں ایندا موقع نہ آیا ہوئے. آؤ ذرا اللہ دا ایندا ٹائم آندا ہے جے بندے دے اندر ایمان ہوئے بندے نو یقین ہوندا ہے کہ میرا حقیقی مربی تے محسن میرے نال. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے نے سارا علاقہ اس وقت دے سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام دے دشمن نے. اکلا حضرت نوح علیہ السلام اللہ دی طرف جس ویلے عذاب آیا تے بچیا کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. سارے رب نے کی کر چھڑیا ایک کو باری جنوں آدھے نا ربڑ مار کے بٹا چھڑے. ذرا کے چلو اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. او لوگو ایک ٹائم آئی میرا ابراہیم جویں میں اُتے کلا تھلے اوہی کلا میں معبود کلاس دے و عابد کلائی میں مسجود کلاس و حقیقی ساجد ہی کلائی. ٹائم ایدایا ساری دنیا دشمن ہو گئی سارے ٹل آیا اگ بھی بالی اگی دا کم ساڑنا ہے پر میں بچونے تے آیا اگ نو گلزار بنا دے. ایک ٹائم آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر نے اور لوگا او اون دی جائے جتھے بندہ سا بھی نہیں رہ سکتا. اکلے ہیں کہ نہیں تنہائی ہے کہ نہیں اپنے بیگانے چھوٹ گئے کہ کوئی نہ. مثال اللہ نے آپ دیتی ہے. اللہ فرما رہا ہے ظنون اذهب مواظبا فظن ان لن نقدر عليه نادى في الظلمات ان لا اله الا انت. او میرے مالک اے ہو جائے جتھے تیرے سوا نہ کوئی سننے والا نہ کوئی اپڑنے والا. لا الہ الا انت. آج میں اکلا ہو گیا تیرے سوا کوئی فریاد
والا نہیں. ایک مسئلہ بھی سمجھا رہے ہیں. اس تو پہلے بڑے بڑے نبی دنیا تو ٹر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بڑے بڑے نبی دنیا تو ٹر گئے نے. پر یونس علیہ السلام نے ساتھ مارے تے کس نو اللہ کہ دسیاں کا ٹائم آوے اور باسی نہ گئے کرو. او کا ٹائم آوے تے او کے ٹائم نو ٹالنے والا کون؟ اللہ سبحانک تو پاک ہے جڑیاں تیریاں صفتاں نے اور کسی دیاں نہیں. تیری ذات وچ بھی شریک کوئی نہیں، تیری صفات وچ بھی شریک کوئی نہیں، تیری عبادات دے اندر بھی شریک کوئی نہیں. اسی سارے مل کے آتے ہیں لا الہ الا اللہ. اے دنیا دے اندر جڑے لوگاں نے غیراں نو تیرا شریک بنایا ہے، اے کچھ نہیں کر سکتے. علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا. اور لوگوں شیخ عبدالقادر جیلانی کچھ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مدد مانگ رہا ہے، اور پیارے پیغمبر کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ کرنے والا کون؟